پچھلے 24 گھنٹے جو انٹرنیشنل سین میں ہیں وہ بہت ہی ڈرامیٹک گزرے۔ ان کا آغاز اس وقت ہوا جب یو ایس پریزیڈنٹ کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کریں، جس سے انہوں نے انکار کیا، اور انٹرنیشنل لیول پر سگنل یہ گیا کہ امریکہ کا ایران پہ اٹیک جو ہے وہ سرٹن ہے۔ ساتھ ہی جو امریکہ میں جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ 25ویں امینڈمنٹ کو انووک کر کے پریزیڈنٹ کے اگینسٹ امپیچمنٹ کا پروسیس سٹارٹ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یو کے نے یہ اناؤنس کیا کہ انہوں نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے، جس سے وہ اٹیک کر کے ایران کا پاور سٹرکچر جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ہنگری کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے امریکہ کے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ نے اپنے تمام اہداف جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں اور اب یہ ایران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس سے امید کی ایک کرن بھی پیدا ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سگنل بھی آیا کہ جو ایرانینز ہیں ان کا اس سارے کے سارے سینیریو میں جو پوزیشن ہے وہ کافی سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے۔ ایران نے اپنے لوگوں کو یہ ریکویسٹ کی کہ جو ایران کے جو بجلی گھر ہیں ان کے گرد ہیومن چین جو ہے، یعنی انسانی زنجیر جو ہے وہ بنا کر کھڑے ہو جائیں۔ اس سے یہ سگنل گیا کہ سچویشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سیریس ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے ایران پر پے در پہ اٹیک کر کے ان کا بہت سارا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو گرانا شروع کر دیا۔ سگنل انٹرنیشنل لیول پہ یہ گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد چائنا سے یہ رپورٹس آئیں کہ فیول کی بڑھتی ہوئی پرائسز کی وجہ سے جو اسمال بزنسز ہیں چائنا میں اور جاپان میں وہ ہرٹ ہوئے ہیں، اور اس سے جو چائنا اور جاپان جو ہے وہ اپنے اسمال بزنسز کو سپورٹ کرنے کا جو پلان جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ اس سے سگنل یہ گیا کہ جو گلوبل اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور سچویشن جو ہے اکنامک لیول پہ وہ شاید ورسٹ ہونے جا رہی ہے۔ اس کے فوراً بعد انڈیا جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا کہ تقریباً $26.7 بلین کا لون جو ہے وہ ہم اپنے اسمال بزنسز کو دیں گے، وہ خاص طور پر وہ بزنسز جو مڈل ایسٹ میں جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے انڈر پریشر ہیں۔ اس سے یہ سگنل گیا کہ اکنامک سچویشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے انٹرنیشنل لیول پر خراب ہو رہی ہے۔ آخر میں ایک بحرین نے یو این سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی، جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیویجول اور اجتماعی لیول پر یہ اجازت دی جائے کہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کو کھولنے کے لیے یا اس کو کھلوانے کے لیے ایفرٹس کی جائیں۔ لیکن اس قرارداد کو اور اس بل کو چائنا اور جاپان نے ویٹو کر کر اس بات کا اندیا دے دیا کہ چائنا اور رشیا جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ایک آلریڈی پلانڈ میڈیا بریفنگ کو اچانک کینسل کر دیا گیا۔ اس سے سگنل اور امپریشن یہ گیا کہ یو ایس ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کسی بوکھلاہٹ یا پریشر کا شکار ہے۔ اس کے بعد تقریباً ڈیڈ لائن سے 8 گھنٹے پہلے ٹرمپ صاحب نے ایک بہت ہی خطرناک ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آج دنیا ایک بہت بڑی سویلائزیشن کی تباہی کا منظر دیکھے گی، جس سے پوری دنیا میں ٹینشن پھیل گئی اور لوگ پریکٹیکلی اس لمحے کا انتظار کرنے لگ پڑے کہ جس وقت امریکہ نے ایران پر اٹیک کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی۔ ڈیڈ لائن سے تقریباً 4 یا 5 گھنٹے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان سے ریکویسٹ کی کہ 2 ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان کیا جائے اور اس کے بعد نیگوسیشن کی جائیں اور اس بات کو تباہی سے روکا جائے۔ اس کو ٹرمپ صاحب نے فوری طور پر انڈورس کر کر اس بات کا اندیا دے دیا کہ جنگ بندی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ آخر میں پھر پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ اناؤنس کیا کہ جمعے کے روز اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان نیگوسیشنز کا آغاز ہوگا، اور اس طرح ایک پورے 24 گھنٹے کا جو پروسیس تھا ٹینشن کا، اس کا خاتمہ ایک بہت ہی پازیٹیو نوٹ پہ ہوا، جس سے اسلام آباد میں مذاکرات کا آغاز اور اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ سارے کا سارا پورے دن کی ایک روداد ہے
جس کا اینڈ جو ہے وہ پاکستان کی ایفرٹ سے بہت ہی پازیٹیو نوٹ پہ ہوا ہے۔ اس سارے کے سارے ایپیسوڈ کا جو اینڈ ہے اس میں پاکستان کا رول جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی سگنیفیکنٹ ہو کر سامنے آیا ہے، اور اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے میرا خیال ہے وہ کم ہوگا، بیکاز پوری انٹرنیشنل کمیونٹی مل کر جو کام نہیں کر سکی وہ پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کر کے دکھایا ہے اور پریکٹیکلی دنیا کو تباہی سے بچایا ہے۔ Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.